بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا، اور پروگرام کا آغاز آج ایک بہت ہی اہم سٹوری سے جو کہ کووڈ یعنی کورونا سے متعلق ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو اضافہ ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ 7,05,517 نئے کیسز جو ہیں وہ پاکستان میں آ چکے ہیں۔ 15,124 لاسٹ 24 آورز کے اندر جو اعداد و شمار حکومتی ہیں ان کے مطابق یہ سامنے آ چکے۔ 63,499 اسلام آباد جیسے چھوٹے شہر میں اس وقت نمبر ہے جو کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ تیسری خطرناک ترین لہر ہے۔ اس وقت 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 49,816 پازیٹیو کیسز کی تعداد میں جو کیسز ہوئے یعنی ٹیسٹ ہوئے ان میں سے 5,329 ہے، شرح 10.7 بنتی ہے۔ اسلام آباد میں 724 نئے کیسز جو ہیں وہ آئے ہیں، اور جبکہ اس کی تعداد جو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کتنی خطرناک ہے یہ لہر، یہ یو کے ویریئنٹ ہے، یہ کتنا خطرناک ہے جس کے کوئی سمٹمز نہیں ہوتے اپیرنٹلی، لیکن یہ فوری طور پر پھیپھڑوں کو پکڑتا ہے، اور اس کے بعد تب پتہ چلتا ہے جب انسان بہت ہی تشویشناک حالت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس بارے میں ہم ضرور بات کریں گے۔ اسلام آباد میں کورونا ایکسپرٹ اور جو ڈیزیز ہیں، انفیکشن ڈیزیز ہیں، ان کے ماہر جناب ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ہم ان سے بات کریں، اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی جو نئی مہنگائی کی لہر ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، اور پی ڈی ایم ٹوٹنے کی ذمہ داری اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے پاس ہم جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ کو جتنا آپ لوگوں کو ہم سلام پیش کریں اتنا کم ہے، جس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، خاص کر کے آپ کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح آپ کام کر رہے ہیں، اور کسی اعزاز کی شاید آپ کو ضرورت نہیں، پھر بھی اعزاز کی ضرورت ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت صورتحال اسلام آباد میں کیا ہے؟ ویسے پورے پاکستان کی بھی آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ اس وقت صورتحال بہت خطرناک ہے۔ اسلام آباد میں یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اقدامات نہیں ہے، کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کہ ایس او پیز کے اوپر ایز سچ عمل درآمد کروایا جا رہا ہے، یا پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کہا گیا تھا کہ دکانیں اتنی جلدی بند ہو جائیں گی یا شاپنگ کے جو مراکز ہیں وہ بند ہو جائیں گے، لیکن ہم اس پہ عمل درآمد نہیں دیکھ رہے۔ کیا لگ رہا ہے سر، اسلام آباد کے اندر کیا صورتحال ہے اس وقت؟ السلام علیکم اسما، شکریہ بہت بہت آپ کو پروگرام میں بلانے کا۔ بہت اہم موضوع ہے اس ٹائم پہ، میرے خیال سے زیادہ کوئی موضوع ہے ہی نہیں۔ جہاں تک بات ہے اعزاز کا، اعزاز میرے مریض مجھے دعائیں دیتے ہیں تو اعزاز میرے لیے وہ بہت زیادہ ہے، اس سے بڑھ کے اعزاز نہیں ہو سکتا۔ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو نئی لہر آئی ہوئی ہے اس نے کافی زیادہ تباہی پھیری ہوئی ہے۔ مطلب آپ نے 708 سے لوگوں کا تو خود ذکر کر لیا آج، اور اس میں سے اگر آپ 100-150 میرے نکال لیں تو آپ یو کین امیجن کہ کتنا لوڈ ہے ہمارے اوپر بھی۔ تو یہ ایک لہر آ گئی ہے، یو کے ویریئنٹ ہے۔ ابھی ایک میرے پاس مریض آئے تھے، ان کے والد صاحب یو کے میں تھے اور کافی بیمار تھے، اور انہوں نے مجھ سے ان پہ آن لائن کنسلٹ کیا، تو ان کو میں نے یہی بتایا کہ آپ جائیں، اور وہ کافی بیمار تھے۔ وہ سوچے تھے میں ٹھیک ہوں، لیکن جب سی ٹی ان کے بیٹے نے مجھے بتایا تو بیماری کافی حد تک پیچیدہ ہو گئی تھی۔ تو یہی وہ ویریئنٹ ہے جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مریض کو ٹائم نہیں دیتا، مریض بالکل ٹھیک ہوتا ہے، 1-2 دن کہتا ہے مجھے ہلکا سا بخار ہوا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، کھانسی کرتا ہے، اور مریض کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ فوراً اس کو لے کے آتے ہیں کہ جس کا تو سانس خراب ہو گیا ہے، اور ہم بالکل یہ ٹھیک تھے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، یا کسی دوائی کھا لی، اور یہ شدید حملہ کر رہا ہے۔ اب یہ صرف پھیپھڑوں کی طرف جاتا ہے اور ان کو حملہ کرتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے باقی اعضاء بھی متاثر ہو جاتے ہیں، دل متاثر ہو جاتا ہے، اور باقی جگر ہے یا گردے ہیں یا بازا دماغ پہ کرتا ہے، سٹروک کر سکتا ہے، لوگوں کو ڈپریشن میں بھیج دیتا ہے۔ لیکن اس لحاظ سے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور مریض کو وہ ٹائم نہیں دیتا۔ جب تک ہمارے پاس آتے ہیں پھیپھڑے مکمل طور پہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ان کا ریکوری ٹائم بہت لیٹ ہو جاتا ہے، آکسیجن پہ آ جاتے ہیں، اسپتال میں رہنا پڑتا ہے ان کو، اور باوجود اس کے بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اور مزید کمپلیکیشن ان کو ہو جاتی ہے۔ تو یہی میں کہوں گا کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ایس او پیز ہم بھی فالو نہیں کر رہے۔ بالکل، اسلام آباد میں کتنے آپ کو لگتا ہے کہ وینٹیلیٹرز اور آکسیجن بیڈز جو ہیں یا اس کی جو فیسلٹی ہے وہ اویلیبل ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں تو اس وقت لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو نہیں مل رہا، گو کہ ہم بات کرتے ہیں جب تو کہا جاتا ہے کہ نہیں اویلیبل ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی آبزرویشن کیا ہے اس پہ؟
آپ کی میری آبزرویشن جو ہے وہ آپ نے جس طرح ہم نے خود بتا دیا کہ بیڈز کی اویلیبلٹی نہیں ہے اور ابھی بھی لوگ منتیں کر رہے ہیں. ابھی بھی ایک پیشنٹ میں دیکھ کے آئے ہوں جس میں سے وہ کہتے ہیں جی ہم اٹک سے آ رہے ہیں, ہم کہیں اور جگہ سے آ رہے ہیں, ہمیں ایڈمٹ کر لیں. صبح سے لے کے رات تک فون کالز آتی ہیں, بیڈز کے لیے آتی ہیں, فلی آکوپائڈ ہے, کوئی بیڈ میرے پاس نہیں ہے. کسی کو کہتے ہیں کہیں اور بھیجیں, جب ہم کہیں اور فون کرتے ہیں یا وہ جاتے ہیں وہاں بیڈز اویلیبل نہیں ہیں. تو پورا جو ہے اس ٹائم پہ جو ہمارے جو وینٹیلیٹر فیسلٹیز یا جو ہمارے آئی سی یو فیسلٹیز ہیں جہاں پہ کووڈ ریلیٹڈ جو مریض آ رہے ہیں وہ ٹوٹلی چوک ہو چکا ہوا ہے. ہمیں مریضوں کو ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ دے کے, ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دے کے ان کو بھیجنا پڑ جاتا ہے. جو ہم نہیں چاہتے ان بیچاروں کو دوسری جگہ پہ بھیجنا پڑ جاتا ہے یا ان کو ڈیلی ہمیں بلانا پڑ جاتا ہے کہ آپ ہمیں ایک نظر دکھا لیں, جیسی بیڈ کی فیسلٹی ہوگی ہم آپ کو دے دیں گے. وہ نام لکھا دیتے ہیں بیچارے اور نام لکھا کے وہ چلے جاتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ وہ ہوتا نہیں سر, ایک اور امپورٹنٹ بڑا پوائنٹ ہے جس میں لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ ویکسین لگانے کے بعد کچھ جو لوگ ہیں ان کو یہ شکایت ہوئی کووڈ کی اور دوسری ڈوز سے پہلے ہوئی, پھر ان کو کووڈ ہوا بھی. کیا کوئی ویکسین کا بھی کوئی ایشو چل رہا ہے؟ کیا ایسی شکایتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں کہ ویکسین کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو کووڈ ہوا ہو؟ جی لوگوں کی آبزرویشن ہے, کچھ لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں جنہوں نے ویکسین کپل آف ویکس پہلے لگائی ہو یا 2 دن پہلے لگائی ہو اور وہ یہی کمپلینٹ کے ساتھ آتے ہیں اور ان کو علامات اسی طرح کی ہوتی ہیں, نزلہ زکام بخار کی, اور بعض لوگوں میں کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے. اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا, اس کے کچھ فیکٹرز ہیں, کچھ وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ جن جگہوں پہ وہ جاتے ہیں ان کا ایکسپوجر ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے لوگوں کے درمیان, اور جیسا آپ نے ابھی شروع میں سوال مجھ سے کر رہی تھی کہ ایس او پیز لوگ نہیں فالو کرتے, تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں شاید جو ہے یہ ان کو لگ جاتا ہو سکتا ہے, میں نے کہا. لیکن زیادہ چانس اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ ویریئنٹ جو ہے نا یہ وہ والا ہے جو اپنا یو کے کا ہے, تو جو ویریئنٹ پھیل رہا ہے کمیونٹی میں, جو جہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہ ایکسپوز ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو علامات بعد میں بھی ہو جاتی ہیں کووڈ کی, تو وہ سمجھتے ہیں یہ ویکسین سے ہوا ہے. اور پھر تیسری وجہ یہ کہ دیکھیں یہ ویریئنٹ کو شاید یہ ویکسین اتنا اچھا شاید کور نہ کرتی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہی ہمارے یو کے ویریئنٹ کو نہ کرتی ہو, لیکن کچھ لوگوں میں تعداد ایسے ہو سکتی ہے جن کو یہ ویریئنٹ جو ہے وہ اس کا جو انجیکشن ہے وہ نہ کور کرتا. چوتھی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی جو امیونٹی اتنی لو ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جو ہے وہ پہلے ہی وہ بیمار ہوئے ہوتے ہیں, وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ اس کے وجوہات ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اگر ایک ڈوز لگ گئی ہو اور دوسری ڈوز سے پہلے ہو جائے کووڈ آ جائے یا کورونا ہو جائے, تو اس کے بعد دوسری ڈوز لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ جی یہ بھی سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں, آپ نے بہت اہم سوال کیا, آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیں جب بیمار ہو گئے تو پھر آپ کو یہ نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ اس کے اپنے بھی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. نزلہ زکام ہوتا ہے, بخار ہو سکتا ہے, تو پھر مریض ریکور نہیں ہوگا وہ کووڈ کے ساتھ. تو اس کو 2-3 ہفتے دے کے اپنا اینٹی باڈی ٹیسٹ کروا کے ڈاکٹر سے پوچھ کے پھر آپ جو ہے وہ اگلی ڈوز لگائیں. اگر اگلی ڈوز ڈیلے بھی ہو جائے تو اس سے کسی کو جو ہے نا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پہلی ڈوز سے آلریڈی اینٹی باڈیز بن رہی ہوتی ہیں, تو وہ پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہے, اس لیے ان کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ویکسین ضرور لگوانی چاہیے. یہ بالکل کہ اس سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے, ویکسین لگانے. اگر میں 100 مریض دیکھتا ہوں تو اس میں 2-3 ایسے ہوں گے جو آئے ہوں گے, انہوں نے کہا ہوگا جی ہمیں شاید ویکسین لگائی ہمیں ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی 3 ہفتے پہلے ہم نے لگائی تھی, تو اتنا لمبا تو ٹائم ویکسین نہیں دیتا نا. تو اس لیے میرے خیال سے کہ ویکسین ضرور لگائیں, اور اس سے نہیں آپ نے گھبرانا کہ جی یہ ویکسین جو ہے ہمیں یہ کووڈ کر رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ اب جو آپ نے کہا کہ بہت مختصر سی علالت کے بعد لوگ جو ہیں ان کے پھیپھڑے فارغ ہو جاتے ہیں, تو کیا آپ کو کیا احتیاط کیا کرنی ہے؟ ایک تو ایس او پیز ہیں, اور اس کے علاوہ کتنی دیر کی بخار, کتنی کھانسی کے بعد فوری طور پہ اپنا ایکس رے کروانا چاہیے یا اپنا HRCT کروانا چاہیے کہ پتہ لگے کہ لنگس ٹھیک ہیں یا نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ لنگس کو پکڑ رہا ہے جو ویریئنٹ ہے. جی اسما, اگر تو علامات ان کو شروع ہو جاتے ہیں مریض کو, اور اس میں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ایکسپوجر بھی ہے, کوئی بیمار تھا, ہم ان سے ملے تھے, اور اب کھانسی ہے یا بخار ہے,
اور تھوڑا سا سانس یا چلنے میں ان کو لگتا ہے کہ ہمیں کمزوری ہو رہی ہے تو رائٹ اوے ایک ایکس رے ایسی چیز ہے جو آپ کو فوراً بتا دے گی. عموماً سب لوگ جو ہے اپنا آکسیجن لیول بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے, لیکن ایکس رے ایسی چیز ہے جو آپ کو فوراً بتا دیتی ہے. تو اگر ایکس رے میں چینجز آنے لگی ہیں فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور میں پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے یہی کہوں گا کہ آج کل جو لوگ ہیں وہ خود سے ٹیسٹ کرا رہے ہیں, خود سے دوائیاں لے رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں وہ میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں کہ جی یہ دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں اور دوائیاں کو پوائزن کر رہی ہیں اور کچھ اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں, اور نیٹ سے بہت ساری غلط انفارمیشن ڈس انفارمیشن آ رہی ہے. اس کی وجہ سے مریضوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے. کل ایک مریض آیا, اس نے دوائی چھوڑ دی اور وہ بہت بیچارہ بیمار ہو کے آیا. میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی, میں شیئر نہیں کر سکتا. اور ان کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے میرے سے علاج کرایا, وہ کہتے رہے کہ میں ان کو کہہ رہا تھا سوشل میڈیا پہ نہ دیکھیں. انہوں نے کوئی ویڈیو یا کسی سے اپنے گھر والوں سے کسی سے پوچھا اور انہوں نے اپنی دوائی بند کر دی. تو کل وہ بہت سیریس حالت میں آئے. تو ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں. اپنے ڈاکٹر, کسی بھی ڈاکٹر کو آپ دکھا سکتے ہیں, ان سے جو ہے مدد لیں اور فوراً رجوع کریں. اگر آپ کو کچھ علامات ہیں جس میں کھانسی تیز ہو رہی ہے, سانس خراب ہو رہا ہے, بخار ہو رہا ہے, تو پھر آپ لوگوں سے جو ہے, اور لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھریں. جو آپ کا ڈاکٹر ہے اس کی بات پہ کان دھریں, وہی آپ کو صحیح ایڈوائز کر سکتا ہے, کیونکہ اس نے میڈیکل پڑھی ہے, آپ نے نہیں پڑھی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا کرنا. اور سر لاسٹلی بچوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بچوں میں بھی بہت زیادہ کووڈ ہے اس وقت. ہم نے اسلام آباد میں تو کیسز دیکھے ہیں, تو ان کو کیا آپ ان کے لیے کیا کہیں گے؟ کتنے فیصد ہے یا کتنی شرح ہے, اور ان کو بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس ویریئنٹ میں تو سارے گھر والے جو ہے نا وہ بیمار ہو رہے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ اس میں بچے بھی انوالو ہوتے ہیں, لیکن بچے جو ہے وہ کم بیمار ہوتے ہیں. بہت کم ہم بچوں کی ان کی تعداد اگر آپ اس میں شرح دیکھ لیں تو بہت ہی کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, اور وہ جلدی خود سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ابھی تو اس میں جو ہے نا ہمیں پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے, خوش قسمتی ہے. لیکن جس طرح سے یہ وائرس اسپریڈ ہو رہا ہے, اگر ہم نے اپنے ایس او پیز نہ کیے اور ہم نے ان چیزوں پہ دھیان نہیں ڈالا, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی ویو میں بوڑھے لوگ بیمار ہونا شروع ہوئے تھے, یا مریض زیادہ بیمار تھے جن کو میڈیکل پرابلمز تھی. دوسرے میں ینگ پاپولیشن, تھوڑی سی ینگ اور اولڈ کے درمیان, لیکن یہ تو بالکل ینگ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اور ود ان کپل آف ڈیز مریض بہت بیمار ہے. تو ہمیں ڈر ہونا چاہیے, ہمیں اس چیز کا خوف اور ہمیں اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے کہ اگلی لہر جو آئے گی یا یہ جو چل رہی ہے وہ کہیں ہمارے بچوں کو متاثر نہ, بچوں کی پاپولیشن کو متاثر نہ کر دے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاذلی منظور, جو کہ اس وقت فرنٹ لائن مجاہد کے طور پہ کام کر رہے ہیں بہت سارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. پاکستان بھر کے ڈاکٹرز اور جو میڈیکل عملہ ہے وہ بے تحاشا بہترین کام کر رہا ہے. حکومت کو بھی ایس او پیز پہ عمل درآمد کروانا چاہیے, اقدامات لینے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو طبقہ ہے ڈاکٹرز, خاص کر کے ڈاکٹر شاذلی منظور جیسے ڈاکٹرز ہیں, ان کو دل کھول کے ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ان کی جو شروع میں جب ہم نے دیکھا کورونا آیا تھا تو تمام ڈاکٹرز کو اور جو سٹاف تھا ان کو میڈیا بھی ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہا تھا, جس میں اب کمی آ رہی ہے. میرا خیال ہے بہت ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اپنے یہ جو واریئرز ہیں, یہ جو جنگی بنیادوں کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت اس کورونا کے ساتھ, ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے جو نرسز ہیں اور میڈیکل سٹاف ہے, ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاذلی منظور ہمیں جوائن کرنے کا. آئی ایم ایف کی تازہ رپورٹ پاکستان کی معیشت کے بارے میں آئی ہے, اور پاکستان کی معیشت کو بھی کورونا لگ چکا ہے, جو کہ کہا جا رہا ہے اس وقت رواں مالی سال میں مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. یہ آئی ایم ایف کی نئی رپورٹ کہہ رہی ہے. کتنا اضافہ ہوگا؟ لوگوں کے لیے بہت پرابلمز اس میں بڑھنے والے ہیں. تقریباً 8.7% کی جو شرح ہے مہنگائی کی اس پہنچنے کا امکان ہے. مہنگائی 6.5% رہنے کا حکومت نے اظہار کیا ہے کہ یہ اتنی رہے گی. آئی ایم ایف نے جو شرح نمو پاکستان کی معیشت کی ہے وہ 1.5% کی ہے, اور جبکہ حکومت 2.1% کہہ رہی ہے. آئی ایم ایف کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.5% ہے. اسٹیٹ بینک نے شرح نمو جو تھی وہ 3% رہنے کا امکان ظاہر کیا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پہ اگر جائیں تو پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ 6% رہنے کا اندازہ لگایا ہے, جو کہ کافی مختلف ہے. ظاہر ہے حکومتی جو قرضے ہیں وہ جی ڈی پی کی بلند ترین سطح یعنی 87.7% پر پہنچ جائیں گے. اور آئی ایم ایف نے سال 2022 کے جو مالی خسارے ہیں اس کا تخمینہ بھی 5.5% لگایا ہے. اگلا جو بجٹ آ رہا ہے وہ بھی خسارے کا بجٹ ہے. آج وزیر اعظم نے کہا کہ
بہت اچھے اشاریے ہیں پاکستان کی معیشت کے. اللہ کرے کہ جو IMF کی رپورٹ ہے وہ کچھ اور بیان کر رہی ہے لیکن اشاریے اچھے ہوں. یہ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی جو GDP گروتھ ہے جو کہ 1.5 ہے وہ خطے میں سب سے کم ہے. ایون جو جنگ زدہ افغانستان ہے وہ بھی 4 اور ایران 2.4% پر ہے. انڈیا 12.5% پہ جائے گا جبکہ بنگلہ دیش 5 اور نیپال 2.9 پہ. یہ کہا جا رہا ہے اگر موازنہ یہ ہم نے نہیں کیا یہ IMF کہہ رہی ہے ان کے یہ موازنے ہیں ریجن کے حوالے سے. سو حالات ٹھیک نہیں ہے. دوسری طرف ہماری اپوزیشن جو ہے وہ اس کی آپس میں لڑائی ہے. PDM میں ایک دفعہ پھر جو ظاہر ہے کہ دراڑیں وہ وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنا CEC کا اجلاس طلب کر لیا ہے. وہ کیا فیصلہ کریں گے لیکن آج جو عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کی ہے اس سے ایسے لگتا ہے اشارہ دے دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ حالات اچھے نہیں ہیں اور PDM جوڑنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے بلکہ ساری ذمہ داری انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز پہ بھی ڈالی ہے کہ وہ PDM کو توڑنے کی ذمہ دار ہے. اس وقت اسی پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری منظور صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں پنجاب کے. بہت بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زبیر صاحب جو کہ سابق گورنر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ اور مریم صاحبہ کے ترجمان بھی ہیں. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے میں سنوانا تو چاہتی تھی لیکن وقت کی تھوڑی قلت ہے. آپ کو بتائے دیتی ہوں کہ آج ANP اور پیپلز پارٹی نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ذمہ داری انہوں نے شاید خاقان عباسی صاحب پہ ڈالی ہے کہ PDM کو توڑنے کی ذمہ داری ان پہ ہے کہ انہوں نے شو کاز دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں PMLN نے کیوں شو کاز دیا سر؟ میرے سے پوچھ رہی ہیں؟ جی زبیر صاحب. میں تو بڑا خوش ہوا تھا کہ شاید آپ نے آج معیشت پر پروگرام کرنا ہے. اعداد و شمار آپ نے بتانے شروع کیے تھے. بس سر PDM ہی چاہیے بھی آج کل اس کے لیے پریپیئرڈ کیونکہ آج میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی معیشت کے حوالے سے. میں نے سنی تو میں نے کہا چلیں یہ تو آسان موضوع ہے. لیکن PDM کے حالات بھی جیسے آپ نے کہا معیشت کے جتنا خراب ہیں اتنے تو نہیں ہے لیکن کافی خراب ہیں PDM کے حالات. اور میرا خیال ہے یہ تو ہمیں ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ PDM جس طرح سے بنی تھی اور جس طرح سے جوش و جذبے کے ساتھ آگے وہ اپنا بیانیہ لے کے گئی تھی پورے پاکستان میں اور پذیرائی بھی ملی تھی پورے پاکستان کے ہر خطے سے, تو وہ تو سلسلہ میرا خیال ہے رک گیا PDM کے پلیٹ فارم سے. PMLN کے پلیٹ فارم سے نہیں. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے ANP کیا سوچتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن PMLN کا جوش و خروش تو ویسے ہی ہے. اور میں آج اس لوگوں میں سے ہوں جو اور زیادہ نہیں اس ایشو کو بگاڑنا چاہتا. میرے نزدیک ایز میچور پولیٹیشنز جو ریسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ پولیٹیکل ڈفرینسز جو ہیں وہ بالکل اس کو پبلک میں اظہار بھی کرنا چاہیے لیکن اس کا ایک طریقہ کار ریزولوشن کا بھی ہونا چاہیے. کیونکہ اگر گلے شکوے ہیں تو گلے شکوے ظاہر سی بات ہے ایک پارٹی کے نہیں ہوتے, دونوں طرف سے ہوتے ہیں کہ جی ہم یہ کہیں گے کہ جی آپ نے یہ کیوں دیا تھا شو کاز نوٹس, ہم کہیں گے جی ہمیں تو ڈائریکٹ کیا گیا تھا. صدر جو ہیں PDM کے انہوں نے اینڈ سیکرٹری جنرل ہی واز اونلی ایکٹنگ آن دی ڈائریکشن آف مولانا فضل الرحمان. یہ آگے سے کچھ کہیں گے جو بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے PVP کے جو بھائی ہیں اور بہنیں ہیں وہ انہوں نے بہت ہی ایگریسو پوسچر لیا اور باوجود اس کے کہ میرا خیال ہے اس سارا جو سلسلہ خراب ہوا تھا اس کی ابتدا پیپلز پارٹی نے ہی کی تھی. وہ PDM کی میٹنگ میں جب وہ بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اس لیے استعفے نہیں دیں گے 1 2 3 4 5 ریزنز. نہ اس سے پہلے آپ نے سنا نہ اس کے بعد سنا لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہم استعفے دیں گے اگر میاں نواز شریف واپس آ جائیں. آپ نے اس کے بعد کسی سے نہیں سنا. وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے, استعفے از ناٹ اے گڈ آپشن, ایکسپیرینس نہیں ہے, ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پرفیکٹلی آل رائٹ. آپ اگر یہی کہتے جی تو ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ یہ ایک ایسا ہے معاملہ کہ جو PMLN کو بھڑکا دے گا اور بڑا مشکل ہوگا اس کو وہاں ظاہر ہے ان کا غصہ اور ان کا اینگر جو ہے. اچھا بالکل چوہدری صاحب بابا بالکل ہم جانتے ہیں کہ آپ دونوں کم از کم ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ فاختاؤں کا کردار ادا کرتے ہیں, ہاکس نہیں ہیں. تو یہ جو زبیر صاحب نے بات کی انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوتا, اگر آپ لوگ میاں صاحب کی واپسی کا مطالبہ یا باقی دیگر چیزیں جو کہ اس میٹنگ میں ہوئیں اگر وہ آپ نہیں کرتے تو PDM آج نہیں ٹوٹتی یا اتنا اگریسو نہیں ہونا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو. کیا کہیں گے سر آپ اس پہ؟
بہت شکریہ اسما. پہلی بات یہ ہے کہ میں پچھلے سال جب پی ڈی ایم نہیں بنی تھی اس وقت کی بات کروں گا کہ بلاول صاحب کا مجھے فون آیا. انہوں نے کہا کہ میری کچھ مصروفیات رکھو, میں لاہور میں میاں شہباز شریف صاحب اور ان سب کو کانٹیکٹ کر کے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم بنے. کوئی پی ڈی ایم نہیں, مطلب کوئی ہم اپوزیشن کا اتحاد بنائے. اور یہ وہ وقت تھا جب محترمہ کا ٹویٹر خاموش تھا, لوگوں کی زبانیں بند تھیں, کوئی فون بھی بند تھے, ایون مطلب کوئی فون کا شکریہ کسی چیز کا بھی ادا کرنے کا ہمیں موقع نہیں فراہم ہو رہا تھا. لیکن بلاول صاحب محنت کر رہے تھے, بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے جس کا جو شاہکار ہوتا ہے یا جو چیز کو پیدا کرتا ہے, جب وہ ٹوٹتی ہے تو اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ہم پی ڈی ایم بنانے والے ہیں, باقی پارٹیوں کا بھی رول ہے, لیکن ہم لوگوں کے پیچھے پھر پھر کے ہم نے اکٹھا کیا سب لوگوں کو. اس سے پہلے لیکن وہ بے ہوتی تھی, ان کے اندر سے کچھ نہیں نکلتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کے بعد جو کچھ جس طرح سے ہمارے اوپر اٹیکس آنے شروع ہو گئے ہم برداشت کریں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں پارٹیوں نے ایک نیا طریقہ کار اپنا لیا ہے, پی ٹی آئی نے بھی اور پی ایم ایل این نے, کہ بس دنیا تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, اپنے نیریٹو ٹھیک رکھنا ہے. حکومت نے معیشت کو اشاریے ٹھیک رکھنے ہیں, وہ ہو نہ ہو لیکن آپ نے بتانا ہے. اب انہوں نے بھی وہی کیفیت اپنا لی ہے کہ آپ بس دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا دیں, بس اپنی جو بھی غلطی ہو. ابھی میں بات کر لیتا ہوں, میں بطور جنرل سیکرٹری آپ کو کہتا ہوں, آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں, ریکارڈ پہ کہتا ہوں کہ گجرانوالہ کے جلسے سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی پی ڈی ایم کی, لاہور کے جلسے سے پہلے. یہ اس سے کہیں بڑا ایونٹ تھا لانگ مارچ. مجھے بتا دیں ایک میٹنگ کی ہو, لاجسٹکس پہ کی ہو, فوڈ پہ کی ہو, لیٹرین پہ کی ہو, بستروں پہ کی ہو, کوئی ایک چیز بتا دیں یہ کی. ہم تیاری کر رہے تھے. اگر آپ نے استعفوں کے ساتھ نتی کرنا تھا تو وہ کر دیتے جب آپ نے 26 مارچ کی ڈیٹ اعلان کی تھی. وہ ڈیٹ ہی نہ اناؤنس ہوتی, اس وقت آپ کر دیتے, نہیں کیا. اب چونکہ تیاری نہیں کر رہے تھے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی, ہم نے واپس جب حمزہ شہباز کے گھر میٹنگ گئے کھانے پہ, واپس آ کر ہم نے باقاعدہ ایک دوسرے سے بات کی, چیئرمین صاحب کے ساتھ بھی بات کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی تیاری نہیں لگ رہی, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اب وہی کہ نیریٹو بنانے کے لیے کسی پہ ڈالنا تھا, اچھا وہ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا. ایک بات. دوسری بات اچھا نہیں تو میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آپ کی دوسری بات میں ضرور سنوں گی سر, کیونکہ آج جو آپ لوگوں نے اشارہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی اب شاید لانگ مارچ کی تیاری کریں گے, اور کل مولانا کی میاں صاحب سے بات ہوئی ہے, وہ دونوں جماعتیں الگ الگ یہ پلان کریں گے لانگ مارچ کا. تو کیا ایک اپوزیشن دو لانگ مارچ کرے گی؟ تو یہ کیا ایک اس کی بھی کوئی سنوائی ہے, اور کیوں ذمہ دار, کیا ساری جماعتیں ذمہ دار نہیں ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زبیر صاحب آپ سن رہے تھے پیپلز پارٹی اپنے شکوے لے کے بیٹھی ہے, آپ کے اپنے شکوے ہیں, لیکن اس وقت ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ایسی بنی ہے جہانگیر ترین صاحب کی ناراضگی کے بعد اور ان کے مقدمات کے بعد, اور کل آپ نے ان کی پاور بھی دیکھی کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یا اپوزیشن جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. اگر آپ لوگ آپس میں لڑتے رہے اور الگ الگ لانگ مارچ کی تیاریوں میں مصروف رہے تو پھر یہ حکومت, عوام آپ سے بھی اتنا ہی شکوہ کرے گی جتنی اس وقت حکومت سے شکوہ کنا ہے. دیکھیں جی, اس میں اس تمام جو ماحول ہے اس میں جو سب سے خوش آئند بات ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی اپنی کمزوریاں. اور مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ جی اگر ہماری موومنٹ جاری رہتی اور جو پی ٹی آئی جس طرح سے ایک کے بعد دوسری غلطی کرتی چلی جا رہی ہے, اور غلطی نہیں بلنڈرز کرتی چلی جا رہی ہے, اور معیشت کا تو جو آپ نے خود بیان کیا, جو ماحول حالات ہیں اس کے حوالے سے لوگوں میں بے چینی اور ظاہر ناراضگی ہے پی ٹی آئی کی حکومت سے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے پی ٹی آئی کو حکومت کو گرانا اتنا مشکل نہیں ہوگا. بجٹ آ رہا ہے, آئی ایم ایف کا نیا پروگرام ہے, ایک فائنینس منسٹر نئے ہیں, وہ بھی پرماننٹ نہیں ہے, ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے. تو اس سارے ماحول میں جب پاکستان اور انڈیا کا سیز فائر ہو سکتا ہے
تو سر وہ کہتے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ اگر ایسی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ڈیل کر رہی ہے، یہ باپ کے ووٹ کیوں لے لیے؟ مطلب پارلیمانی سیاست میں آپ لوگ آج بھی واپس آ گئے۔ اس کا تو میں بڑا سمپل سا دیکھیں نا، کل اے این پی نے بھی یہ کہا کہ جب پیپلز پارٹی اے این پی کے پاس گئی ووٹ لینے کے لیے سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے، تو اے این پی کو بقول زاہد خان کے میرے ساتھ پروگرام میں تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ باپ کے ووٹ لے کے یہ میجورٹی شو کر رہے۔ اب آپ یہ سر آپ خود سوچیں، یہ ممکن ہے باپ کے ساتھ مل کے بلوچستان میں اے این پی حکومت میں ہے اس وقت، سر حکومت کا حصہ ہے اس وقت وہاں پہ، آپ کو معلوم ہے اس بات کا؟ نہیں میں جے یو آئی بھی ہے وہاں پہ سینٹ کے حوالے سے نہیں، لیکن ایک بہت مختلف چیز ہے نا۔ ابھی چیئرمین کے الیکشن کے لیے اگر یہی طریقہ کار ہے تو وہ پھر وہ جو 3 ووٹ ہیں یا 4 ووٹ ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھنے چاہیے نا، یوسف رضا گیلانی کے پیچھے۔ یوسف رضا گیلانی کے پیچھے تو نہیں بیٹھے۔ یہ تو فرسٹ ٹائم اتنا مذاکرہ خیز ایک بات ہوئی ہے کہ ادھر بھی ووٹ دے رہے ہیں چیئرمین کو بھی اور یوسف رضا گیلانی کو بھی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی صورتحال میں جو جہانگیر ترین صاحب کے بعد آئی ہے، اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد پنجاب اور وفاق میں موو کرنی چاہیے؟ اب ہم کہتے ہیں سینٹ میں آپ سب سے پہلے موو کر لیں، 30 ان کے پاس ہے، 27 ہمارے پاس ہیں، 57 ہو گئے، 2 منٹ میں سنجرانی صاحب ہٹ جائیں گے اور ایک ایسا موشن سٹارٹ ہوگا جس سے رک ہی نہیں سکے گی حکومت گرنا۔ تو سب سے پہلے سینٹ سے شروع کریں۔ چوہے صاحب یہ ایک اچھا آپشن نہیں ہے، صحیح آج آپ نے انٹرا کورٹ بھی کر دیا، اپیل بھی کر دی ہے، سنجرانی صاحب کے الیکشن کو چیلنج کیا ہے جو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تحریک عدم اعتماد لے آتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کامیاب کرا دیں گے، یہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے 2-3 باتیں کہنی ہیں، پہلے بھی آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا، صاحب کو زیادہ ٹائم دے دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی 57 پہ عدم اعتماد آ سکتی، تو 51 پہ کوئی پابندی لگی ہوئی ہے؟ 51 بھی میجورٹی ہے نا آپ کی، ان کے پاس 48 ہے، آپ کے پاس 51 ہے، اس پہ کوئی پابندی تھی کہ 51 پہ عدم اعتماد نہیں آئے گی؟ عدم اعتماد ہم بالکل لانے کے لیے تیار ہیں جب یہ سارے جتنے بھی آپشنز ہیں لیگل، وہ چونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ غلط ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، وہ درست ووٹ ہے، اور یہ سارے یہ بھی سمجھتے ہیں۔ دوسری بات دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ 51 پہ بھی آ سکتی تھی نا، جب 51 تھے نا آپ کے الیکشن والے دن، اس پہ بھی آ سکتی تھی، کوئی پابندی تو نہیں ہے نا کوئی۔ چلو پہلے کتنے تھے؟ پہلے تو پتہ نہیں 60 سے زیادہ تھے آپ کے، جب ہم نے عدم اعتماد کی تھی اس وقت کیا ہوا تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ 2-3 چیزیں دیکھنی چاہیے۔ دیکھیں، میاں نواز شریف کی یہ بات کرتے ہیں، زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا، میاں نواز شریف صاحب نے جو کچھ کہا وہ یہ بات نہیں کرتے۔ المیہ یہی ہے کہ یہ صرف اپنی بات کرتے ہیں اور مظلوم بن جاتے ہیں، اور جو جینون بات ہوتی ہے، زرداری صاحب نے جواب میں بات کہی، 2 میٹنگز میں ہوئی باتیں۔ پہلی میٹنگ میں خاموشی اختیار کر لی، ہم نے آپس میں بات کی، ہم نے کہا کہ نہیں خرابی ہو جائے گی اگر ہماری طرف سے کسی نے بات کی۔ وہ فرما کیا رہے ہیں کہ میں اس ملک میں نظام تبدیل کرنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے اندر انقلاب لانا چاہتا ہوں، اگر کسی نے ہمارا کندھا استعمال کرنا ہے اقتدار کے لیے تو وہ اپنی راہیں ابھی سے جدا کر لے۔ یہ ساری باتیں پیپلز پارٹی کو فوکس کر کے کہی گئی، اور بھی بہت ساری باتیں۔ انہوں نے اتنا سادہ سی بات کی، انہوں نے کہا جی میاں صاحب پھر واپس آئیں، ہم مل کے جیل چلتے ہیں۔ یہ ایک سیاسی بات ہے، اس کو کہہ رہی ہے نون لیگ پوری کہہ رہی ہے کہ ذاتی حملہ کر دیا۔ یہ ایک پولیٹیکل بات ہے، پولیٹیکل آرگومنٹ کا حصہ ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا کیا کہ فوری طور پر اعظم نذیر تارڑ صاحب کو لگا دیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے، ویسے میں تجویز دے رہا ہوں اپنی پارٹی کے اندر کہ آئندہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں مذاکرات یا پی ڈی ایم کے اجلاس میں نمائندگی کے لیے اگر رہتی ہے تو چوہے اعتزاز احسن صاحب کو بھیجا جائے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے بارے میں ان کو پتا تھا اور پھر ری ایٹریٹ کرتے رہے بار بار۔ ایک تو ہر چیز انہیں چاہیے، پنجاب میں ان کی میجورٹی ہے، ان کا اپوزیشن لیڈر ہے، قومی اسمبلی میں ان کی ہے، وہاں پہ کے پی میں مولانا صاحب کی ہے، بلوچستان میں ان کی ہے، یہاں پہ سینٹ میں بھی پہلے ان کی تھی۔ اب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے زیادتی یہ پہلے کرتے ہیں۔ ٹویٹ پہلے کس نے کی؟ مریم نواز نے کی نا۔ پھر اس کے بعد ابھی یہ شو کاز نوٹس، یہ پہلے انہوں نے مارگلا کی پہاڑیوں میں ایئر بلو مارا تھا، اب مری کی پہاڑیوں میں انہوں نے پی ڈی ایم کو دے مارا۔ یعنی کوپ آپ اس سے بڑی کوئی تذلیل ہو سکتی ہے کہ آپ ایک جونیئر آدمی ہیں، ایک پارٹی کے بھی جونیئر ترین بندے ہیں، آپ کا کوئی
6वां 7वां नंबर आता है और आप पार्टियों के हेड्स को, असफांदियार वली को आप दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। सर साबिक वजीर आजम है, आप करने से पहले जी साबिक वजीर आजम तो बहुत सारे इस मुल्क में फिरते हैं। मसला पॉलिटिक्स के अंदर आप देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में हाथ बता दें जिसमें शोकस नोटिस दिया गया। अच्छा, लेकिन अब चौधरी साहब अब मैंने ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं जुबैर साहब से पूछूंगी कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्या इसी तरह लड़ना है, क्योंकि आपकी सीसी होने वाली है, आपसे भी पूछ रहे हैं। आपका फैसला तो आज हमें नजर आ रहा है कि पीडीएम या अलग होगी या पीडीएम 1 और 2 बन जाएगी या पीडीएम हकीकी होगी, किस तरह होगा इसको जरूर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुबैर साहब, अब वक्त भी कम है और मुकाबला भी सख्त है। अब ये जो ब्लेम गेम है इससे निकल के कोई वे फॉरवर्ड बताना है आपको। 11 तारीख को आपका इनकी CAC है पीपल्स पार्टी की, 13 को शायद जमानत हो जाए शहबाज साहब की। पार्लिमानी पॉलिटिक्स में आज साहब वापस आ गए जो राना साहब के साथ गए, तो सब कुछ अब वही कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी कह रही थी, फिर क्यों फासले? नहीं, पीपल्स पार्टी जो कह रही थी, पीपल्स पार्टी की बहुत सी बातें हमने मानी भी हैं, चौधरी साहब को भी पता है। बाई इलेक्शंस का जो हिस्सा लेना था सेनेट इलेक्शंस में, ये नहीं कि शायद हम ना लेते, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसमें बहुत अपना हिस्सा डाला था हमें कन्विंस करने में तमाम पीडीएम की जमातों को, और उससे एक मोमेंटम भी आया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, हमने ये कब कहा है कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमने ये कहा है कि ये हुकूमत को गिराने का सही वक्त है। और अगर आप उनको और ज्यादा स्ट्रांग होने देंगे, अगले 2-2.5 साल इंतजार करेंगे। देखिए, पीपल्स पार्टी हैज नथिंग टू लूज। पीपल्स पार्टी समझती है कि जी जब भी इलेक्शन होंगे सिंध में वो रिटेन कर लेंगे। और सब हुकूमत गिराने का तो मौका पंजाब में भी है और वफाक में भी है। आपकी पार्टी कहती है हमने निजाम बदलना है, हुकूमत नहीं बदलनी, तो ये कैसे मुमकिन है सर? नहीं, हुकूमत, ये नहीं हम कहते कि हुकूमत नहीं बदलती, हम ये कहते हैं कि ये जो छोटे हदफ होते ना कि पंजाब में अखाड़ पछाड़ कर दी और फिर पाकिस्तान को एक ऐसे मुश्किल दलदल में फंसा दें कि जी फेडरल लेवल पर इमरान खान साहब बैठे हुए हैं और प्रोविंशियल लेवल पर मुस्लिम लीग की हुकूमत है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस्लामाबाद से उसके लिए निकलना मुश्किल है, तो ये तो किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। तो हम इसलिए हम कह रहे थे कि ये जो पंजाब में क्या करना है ये हमारे ऊपर छोड़ते ना, ये तो हमारा राइट है। अब वहां बैठ के पब्लिक में नाम सजेस्ट करना कि उसको, लेकिन जुबैर साहब आप हुकूमत बदल सकते हैं ना पंजाब में। खेस बात सर, आप हुकूमत बदल सकते हैं ना। नहीं, लेकिन परवेज इलाही का नाम कैसे दे सकते हैं? तो हमजा शहबाज का भी तो वो दे रहे हैं सर, हमजा शहबाज का भी दे रहे हैं। नहीं, हमजा शहबाज और उसके बाद क्या नाम दिया? अगर हमजा शहबाज आपको कबूल नहीं है, हाँ, मतलब PMLN को बता रहे हैं कि अगर हमजा आपको कबूल नहीं है तो फिर परवेज इलाही से बात हो सकती है। अच्छा चौधरी साहब, अब इसका जवाब देना आप क्यों चाहते हैं? देखिए आसमा, देखें प्रॉब्लम इनका क्या है। प्रॉब्लम इनका इस वक्त PTI नहीं है, ना इमरान खान है, ना बुजदार है। प्रॉब्लम इनका इस वक्त पीपल्स पार्टी है। सारा अटैक पीपल्स पार्टी पे, सारा हमला, स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी की कामयाब हो रही थी तो उस पर अटैक कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि परवेज इलाही को अभी आप लोगों ने वोट नहीं दिए सेनेट के, अब इसको किसने वोट दिए, किसने बिला मुकाबला करवाया? मुस्लिम लीग नून ने। तो वहां पे आप कबूल करने के लिए तैयार हैं उसको, लेकिन किसी और जगह नहीं है। हम नहीं कह रहे उसको लेकर आए, लेकिन अगर आज पीडीएम को ये ना तोड़ते